نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی اہم عنوان ہے۔ یوٹیوب کی دنیا میں بھی بہت سے لوگوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اچھی پہل ہے۔ البتہ جتنے بھی ویڈیو دیکھے گئے ان میں ایک کمی یہ محسوس ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صرف بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی سے ملنے والے پیغامات، آپ کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان سے ملنے والے سبق اور دروس کو نہ اخذ کیا گیا ہے اور نہ انہیں بیان کرنے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں یہی کوشش کریں گے اور اسی لیے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی بیان کیا جائے، آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ بیان کیا جائے اور ایک ایک واقعے سے ملنے والے کئی پیغامات، سبق اور دروس کو اخذ کیا جائے، ان کو واضح کیا جائے تاکہ ہم ان پیغامات پر، ان دروس اور اسباق پر عمل کریں اور جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر لائن میں ایک کامیاب زندگی گزاری، اس طرح ہم بھی ایک کامیاب زندگی گزار سکیں اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہو سکیں جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے۔ تو اس سلسلے کا آغاز ہم اس عنوان سے کرتے ہیں کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاننا چاہیے۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی جی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو اگر اللہ کا محبوب بننا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے اور آپ کی اتباع آپ کی زندگی کو معلوم کیے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو پہلی وجہ سیرت جاننے کی یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے، اپنے کریٹر اور اپنے پیدا کرنے والے کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی اور اس کے لیے سیرت کا جاننا ضروری ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بچوں سے، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب اس وقت ہوں گے جب ہم آپ کی زندگی کو پڑھیں گے، اس لیے کہ کسی سے محبت اس کے کمالات کی وجہ سے ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل انسان نہ تو پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا، اور یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی گواہ ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کے کمالات ہمارے سامنے آئیں گے تو آپ سے سچی اور اعلیٰ وجہ البصیرت محبت ہوگی اور اس محبت میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، اس لیے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ضروری ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے یہ کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی آئیڈیل، کوئی ماڈل، کوئی لیڈر، کوئی مقتدیٰ، اسوہ اور رہنما نہیں جس کی ساری زندگی محفوظ ہو اور وہ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہوا ہو۔ صرف اور صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد انسان ہیں جن کی زندگی کی ہر چیز معتبر ذرائع سے محفوظ ہے۔ آپ کا کھانا پینا، سونا جاگنا، جنگ و جہاد، صلح و معاہدہ، اپنوں کے ساتھ معاشرت، غیروں کے ساتھ برتاؤ، دوست کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، قریب اور بعید کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے یہ تک محفوظ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں کتنے بال سفید تھے۔ تو اگر کوئی کسی کو ماڈل بنانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کی پوری زندگی بھی محفوظ ہے اور آپ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب انسان ہیں۔
چوتھی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر اور اس میں موجود قصص کو سمجھنے کے لیے بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں بہت سے واقعات کی طرف بس اشارہ کیا گیا ہے، مجمل انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر ہو یا غزوہ خندق ہو یا اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہے سیرت کے، ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ بھی بڑے اشارے میں اس کو بیان کیا گیا۔ اگر ہم ان واقعات کو تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے سیرت کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے زندگی گزارنے اور مشکلات زندگی سے نمٹنے کے لیے بہت سے سنہرے اصول ہیں جن کو اپنانے سے ہماری زندگی میں سکون کی بہار آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری زندگی گزاری ہے، اپنے بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ ایسے حسن انداز سے آپ نے معاملہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کو جانیں گے تو ہم بھی ہمارے تمام متعلقین اور ریلیٹیو کے ساتھ ایک بہترین انداز میں جو ہے معاملہ کر سکیں گے اور ہماری زندگی بھی بالکل بہترین زندگی ہوگی، خوشحال زندگی ہوگی۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور قیامت کی سخت گرمی میں حوض کوثر سے سیرابی اور جنت کے داخلے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ اگر ہم نے آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول ہمیں حوض کوثر سے جو ہے سیراب فرمائیں گے، حوض کوثر سے جو ہے پانی پلائیں گے۔ اور اگر ہم نے آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقاً سحقاً، ان کو دور لے جاؤ، اور جو ہے فرشتے آپ کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری، تو اللہ کے رسول کہیں گے سحقاً سحقاً، ان کو مجھ سے دور کرو۔ بتاؤ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد ذریعہ ہے ہماری سفارش کا، وہ بھی ہمیں دور کر دیں گے، تو پھر کون ہے جو ہمیں جنت کے لیے، ہماری جنت کے لیے اللہ سے سفارش کرے گا۔ اور ساتویں وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات ورفعہ بہا 10 درجات وکتب لہ بہا 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات، کہ جو میرا امتی مجھ پر سچے دل سے درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر 10 رحمتیں نازل کریں گے اور اس کے 10 درجات بلند کریں گے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے، اس کے 10 گناہ معاف کریں گے۔ اور جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی وجہ سے ہمیں 40 فائدے حاصل ہوں گے، اور نہ جانے ہم کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے میں درود پڑھیں گے اور اتنے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ذکر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہوگا، اور صحابہ کے ذکر میں بھی بہت فائدے ہیں کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے واقعات ہمارے سامنے آئیں گے تو ہماری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ دین کے لیے ان کی جانی قربانی ہمارے سامنے آئے گی تو ہمارے لیے بھی دین کے لیے جانی قربانی دینا آسان ہوگا۔ دین کے لیے ان کی مالی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہوئے وہ ہمارے سامنے آئے گے تو ہمارے لیے بھی دین کے لیے مالی قربانی دینا آسان ہوگا۔ صحابہ نے جذبات کی بھی قربانی دی ہے، وہ واقعات جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمارے لیے بھی دین کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دینا آسان ہوگا۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ تذکرہ واقعات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مسلمانوں میں اللہ کی مدد کا یقین پیدا ہوگا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات اور ایسے ایسے موڑ آئے جہاں پر ناکامیابی یقینی تھی، لیکن اللہ نے انہی حالات میں سے جو ہے آپ کو کامیاب کر کے بتایا۔ جب ہم ان واقعات کو پڑھیں گے تو ہماری بھی مایوسی ختم ہوگی اور جو ہے ہمیں بھی اللہ کی مدد پر یقین ہوگا۔ واقعہ ہجرت ہے، واقعہ بدر ہے، غزوہ خندق ہے۔ غزوہ خندق کے بارے میں تو قرآن نے خود کہا ہے بلغت القلوب الحناجر، کہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے، ایسی حالت ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے ایسے مشکل حالات میں بھی کامیاب کر بتایا تو امت بھی اپنے مشکل حالات سے گھبرائے گی نہیں اور اللہ کے یقین پر، اللہ کی مدد پر اس کا یقین بڑھے گا۔ لیکن کب؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے۔
اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اگر ہم ان کو تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں تو ہم مفتی احمد اللہ نثار قاسمی دامت برکاتہم کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس سے اور بھی ہمیں فائدے حاصل ہوں گے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ایک ایک کر کے بیان ہوں گے، اور جو ہے ان میں سے جو اسباق، جو پیغامات ملتے ہیں انہیں واضح کیا جائے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم ان کو شوق اور ذوق سے اور ترتیب وار استقامت کے ساتھ سنیں اور جو ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔